نیمل اسلامک وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 300 سال تک سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ اس ویڈیو میں ہم ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت ہی ابتر ہو چکا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار ہو چکے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ کے اندر غار میں پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہے۔ دقیانوس کو جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ نہایت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کا پورا واقعہ تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بطروس تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا بھی انکار کرنے لگے۔ بادشاہ قوم کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہو کر تنہائی میں ایک کمرے کے اندر بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک سے بکریوں کے چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا، اور دیوار گرتے ہی لوگ خوف اور ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کو سلام کیا، اور جب عبادت کر لی تو انہوں نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر جب بازار گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہر طرف اسلام کا چرچا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یملیخا جب نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا تو دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل چکا ہے، تو اس نے اس کو حکام کے حوالے کر دیا۔ جب حکام نے پوچھ کر شروع کی تو یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، تو حکام نے کہا کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور صدیوں گزر گئی ہیں اور اس کا چلن بند ہو چکا ہے، لہٰذا تم صاف صاف بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج اس نام کا کوئی بادشاہ روئے زمین پر نہیں ہے، سینکڑوں برس گزر گئے ہیں، ہاں اس نام کا ایک بادشاہ تھا۔ تو یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس سے جان بچا کر بھاگ نکلے ہیں، ہمارے ساتھی قریب ہی غار میں ہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ حکام کو لے کر غار گئے تو حکام نے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا اور ان کی مکمل تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ تو حکام یہ پڑھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ بطروس کو واقعے کی خبر دی۔
बादशाह फ़ौरन ही गार के पास पहुंचा और असहाबे कहफ ने फिर अपनी सारी कहानी बयान की तो बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और अल्लाह ताला ने मौत के बाद उठने की निशानी जाहिर कर दी है। इसके बाद असहाबे कहफ गार के अंदर चले गए और सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। फिर बादशाह ने लकड़ी का संदूक बनाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया। फिर बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना दिन मुकर्रर कर दिया कि इस दिन लोग ज़ियारत की गर्ज से आया करेंगे। तो ये था असहाबे कहफ का एक सच्चा वाक़या। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी